السلام علیکم دوستو، آج جمعے کا دن ہے اور 21 فروری ہے۔ جمعے کا دن 21 فروری ہے اور آج کی بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہم خبر یہ دے دیں کہ ابھی یہ خبر چلی ہے کہ حکومت 10 روپے یونٹ بجلی سستا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ IMF سے بات ہو چکی ہے اور حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ 10 سے 12 روپے بجلی سستی کرے گی، کیونکہ گردشی بجلی میں کمی آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے سولر انرجی ہر کسی نے لگا لی ہے۔ اب تو بجلی میرے حساب سے ٹکے پا ہونی چاہیے تھی، بالکل سستی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ بجلی کا جو ابھی بھی 10 روپے یہ بہت کم ہے۔ میں نے پہلے 20 روپے اور 26 روپے تک جو ہے نا وہ میں نے سنا تھا۔ گورنمنٹ اس میں اپنے وہ جو ہے نا اچھا جی بجلی کے حوالے سے تو یہ بتا دیا کہ بہت سستی ہونے لگی ہے، انشاءاللہ تعالی اور بھی سستی ہوگی، بجلی سستی ہوگی لازمی۔ اچھا جی، اس میں بڑی خبر جو یہ ہے، یہ میں نے ایسے پہلے چونکہ خوشخبری تھی آپ کو سنا دی۔ بڑی خبر یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب آج اپوزیشن رہنما علی گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز اور یہ سارے ان لوگوں سے مل رہے ہیں، PTI کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ بابر امان بھی بیچ میں شامل ہے۔ سر جی یہ غلط ہے چیف صاحب، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دعوت دی ہے تو آپ ملے ہیں، تو آپ نے غلط کیا ہے۔ اب اپوزیشن کو بھی ملے ہیں تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سیاست کریں، پہلے حکومت کو راضی کریں پھر اپوزیشن کو راضی کریں۔ یہ کیا کہاں کا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے تو بتائیں۔ اب حکومت نے اپنے مطالبے رکھے ہوں گے، یہ اپوزیشن والے اپنے مطالبے رکھیں گے۔ آج آپ نے ان کو دعوت بلایا ہے، کھانے پہ بلا لی ہے، ایسی باتیں کیوں آپ کرتے ہیں جو قابل اعتراض ہوتی ہیں؟ پہلے بھی لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ نے کٹھی ان دونوں کو دعوت دی تھی کہ آؤ جی مجھے ملو، تو انہوں نے کہا تھا ہم جی علیحدہ ملیں گے۔ اپوزیشن لیڈروں نے کہا تھا، یہ شبلی فراز وغیرہ نے، کہ ہم علیحدہ ملیں گے، اور آج وہ علیحدہ مل رہے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے پھر سارا وہ کہتے ہیں جی میلہ سجایا گیا تھا میری چادر لوٹنے کے لیے، یہ سارا آپ نے اپوزیشن کو ملنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہوتا ہے ہر چیز میں ہمیں سازش نظر آتی ہے۔ یہ آپ کی جو ملاقات ہے ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کو ملنا، آپ کا اپوزیشن کو ملنا یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، چاہے حکومت سے متاثر ہو پھر بھی غلط ہے، اپوزیشن سے متاثر ہو پھر بھی غلط ہے، غلط ہے یہ بالکل۔ چیمبر میں آپ کسی کو ایسے نہیں ملتے، نہیں ملنا چاہیے۔ آپ بتائیں جی غلط ہے کہ نہیں؟ بہت ہی غلط ہے۔ آگے آئیں جی، خواجہ آصف نے بڑا تگڑا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ PTI کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ عاصم منیر کو اتنا استقبال دیا گیا ہے برطانیہ میں، اتنا ان کا پروگرام بنایا گیا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کو ہضم نہیں ہو رہا PTI والوں کو کہ عاصم منیر کی عزت ہو گئی ہے۔ جب بھی یہ شہباز شریف وغیرہ یہ وہ سارا اس کو تو وہ بیچ میں بائی پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں ادھر تو نہ ہی نہ لو نا جی، اسی تے سیدھی گل اتھے کرنی ہے، این کر کے سیدھی گل اتھے کرنی ہے، تو ان کو ملنا کچھ نہیں ہے، ان کی اور بدنامی ہونی ہے PTI والوں کی۔ کل مجھے یہ بتائیں، انہوں نے جو عاصم منیر کے خلاف احتجاج کیا ہے اور وہاں وہ نیچے نعرے ان کے آ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور کتنے چند لوگ تھے اور انہوں نے یہ تماشا لگایا، میڈیا نے، ساری دنیا کے میڈیا نے ان کو دکھایا، کیونکہ نیگیٹو پوائنٹ ہر کسی کے لوگ اچھالتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو اس سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جاگا سائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آگے آئیں جی۔ بلاول بھٹو کا بڑا اچھا بیان، تگڑا بیان۔ بلاول بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں بے نظیر کا بیٹا ہوں اور میری ماں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آج بھی وہ کہتا ہے جی الحمدللہ پاکستان میں وزیر اعلیٰ جو ہے خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اور انہوں نے تعریف کی ہے ساری، اور انہوں نے وہاں پہ وظیفے حاصل کیے ہیں لوگوں کے،
یہ بہت اچھا اقدام بلاول نے کیا جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں کہا ہے کہ جناب دیکھیں میری والدہ بھی ملک کی پہلی وزیر اعظم تھی اور آج بھی ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے پاکستان میں، تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ مارشل لاء کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ مین پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے. واقعی بالکل ٹھیک کہا ہے. پاکستان مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے کہا ہے جی. ٹھیک ہے، آگے آئیں جی. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کرے گا. جی اگر نواز شریف نے ڈیل کی تھی نا وہ عزت سے کی تھی، اور تم تو الٹے لیٹے پڑے ہو، تم تو لیٹ گئے ہو، تم تو منتوں ترلوں پہ آ گئے ہو. تم نے تو اپنے پرائے سب کو منتیں کر رہے ہو. امریکہ کی کبھی منتیں کرتے ہو، کبھی طالبان کی منتیں کرتے ہو، کبھی خطوط لکھتے ہو. تم نے تو حد مکا دی ہے نا. نواز شریف کی طرح ڈیل تم کر ہی نہیں سکتے. نواز شریف کو تو جبری طور پہ کہا گیا تھا کہ تم پاکستان سے جاؤ اور یہ سیاست میں آپ نے اتنا حصہ نہیں لینا، اور آپ تو منتیں ترلے لکھ کے دے رہے ہیں، لکھ کے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، پراسیکیوشن عدالت میں پیش ہی نہ ہو. تم نے تو لکھ کے دیے ہوئے، تمہاری کیا باتیں ہیں. تم عزت سے ڈیل نہیں کرو گے نواز شریف کی طرح. تم پاؤں پکڑ کے کر رہے ہو، بوٹ چاٹ کے کر رہے ہو. تمہاری عزت وغیرہ تمہیں نہیں زیب دیتی عزت والی باتیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں آپ کی بالکل آپ ٹھیک ہے کہ آپ نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کریں گے. آپ اسے وہ کیا کہتے ہیں جی، ذلیل ہو کے ڈیل کریں گے. ذلیل اور ڈیل، آپ ذلیل ہو کے ڈیل کریں گے اور کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، کر رہے ہیں آپ کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا جائے گا بالکل ہی. ٹھیک ہے. اور ہم بجلی سستی ہونے کی بات کر رہے تھے تو ساتھ ہی بجلی چلی گئی. بجلی لاڑا یا بجلی کیا اسے کہتے ہیں، بجلی لاڑا. ہاں جی، پشتو میں کیا کہتے ہیں بجلی چلی گئی، اس کو کیا کہتے ہیں پشتو میں ذرا بتائیں جی. اور یہ بھی بتائیں کہ بجلی آ گئی، کیا یہ ٹھیک ہے کہ بجلی لاڑا تے بجلی راغلا، یہ ٹھیک ہے یا آپ مجھے صحیح کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ بتائیں انشاءاللہ. اور پھر ہم ملتے ہیں اگلی گفتگو میں. ابھی تک کی یہ خبریں ہیں، اور جو مین اہم خبریں ہوں گی جمعے کا دن ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے. تو کرکٹ کے حوالے سے تو سر جی نہ پوچھیں، بڑے مایوس ہیں پاکستانی. اور آپ کو پتہ ہے پرسوں ہمارا میچ ہے انڈیا کے ساتھ، اور اگر ہم نہیں جیتے تو ہم ٹورنامنٹ سے ہی باہر ہو جائیں گے. بتائیں کیا فائدہ اتنی منتیں ترلے کرنے کے. دبئی آپ جا رہے ہیں، سارا پہلے بھی انڈر ہینڈ کیا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کرکٹ کا چیئرمین اس کو بناؤ جو کرکٹ کے اوپر پوری توجہ دے سکے. محسن نقوی صاحب اچھے ہوں گے لیکن وہ کرکٹ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. وہ وزیر داخلہ ہیں بھائی، روز دھماکے ہو رہے ہیں، روز ڈرامے ہو رہے ہیں، تو یہ ادھر توجہ دیں یا ادھر دیں؟ ادھر بھی توجہ. ایک بندے کو ایک عہدہ دو، شہباز شریف صاحب. ہاں جی، وزیر داخلہ اس کو کہے ٹھیک ہے آپ کو کرکٹ کا شوق ہے تو کرکٹ کے چیئرمین رہیں، اور اگر آپ کرکٹ میں داخلہ کا شوق ہے تو پھر داخلہ رہیں. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ وزیر داخلہ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صرف اس نے 2 اسٹیڈیم بنائے ہیں تو شہباز شریف نے کہا بلے 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 بلے، اس لیے کہ وہ جس رستے سے آئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس لیے اس کو بلے بلے کہنا پڑتا ہے. آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر جی. تو میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہاں سے آپ رابطہ قائم کریں. اور جن دوستوں نے گروپ لائف انشورنس میں ابھی تک درخواست نہیں دی وہ درخواست دیں تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے. جیسے جن لوگوں نے درخواست دی ہے نا انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہ خوشخبری بتا رہے ہیں کہ ہائی پارلیمنٹ سے انشاءاللہ بل منظور ہو رہا ہے. جو ہی منظور ہو جائے گا تو جو لوگ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں پھر ان کے لیے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ان کو لازمی دیں. تو اگر آپ کا کیس ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ ریکویسٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جناب، اللہ حافظ. محمد رزاق صاحب. محمد رضا جی صاحب. تسی من کیویں پہچانیا ہے؟ میں
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਗਿਰਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।